جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے جرم کی پاداش میں ہاسپٹل تنگ آ گیا، ہاسپٹل نے علاج سے انکار کر دی. اس کا انصاف کیجیے، اس کا قاتل کون ہے یہ بتائیے ہمیں، اور اس پر جو ہے وہ سیاست نہ کی جائے. یہ انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرتا ہے. اس بچے میں اگر تو یہ چیزیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں، نون لیگ کے پالتو وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں یا صحافی ہوں، آپ باقاعدہ یہ پیغام دیں کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے، اس عہدے کی طاقت ہے، اور آپ پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، میں طارق متین ہوں. سب سے پہلے مطالبہ، عمران ریاض خان کے لیے آواز اٹھائیے. الگ نیوز آپ سبسکرائب کر رہے ہیں، بہت شکریہ. اس ویڈیو میں پیشگی معذرت، آخر تک دیکھیے گا اس ویڈیو کو. میں آپ کو اگر بہت ڈاؤن ساؤنڈ کروں اس ویڈیو میں تو بھی پیشگی معذرت، میں بہت لاؤڈ ساؤنڈ کروں تو بھی پیشگی معذرت. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ میاں عباد فاروق کا معصوم، پاکستان تحریک انصاف کے وہ رہنما میاں عباد فاروق جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونے کے جرم کی پاداش میں اس وقت زیر حراست ہیں، گرفتار ہیں، ان کا معصوم عمار اس دنیا سے چلا گیا ہے. اس وقت اس بچے کا جو جرنی تھا، بہت ہیلدی ہونے سے لے کر پھر اس حالت تک جہاں پہ وہ وینٹ پہ چلا گیا، میں نے آپ کو پورا جرنی یہاں ویڈیوز میں دکھایا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کی جو حالت مزید بگڑی کہ ہاسپٹلز پر باقاعدہ سوشل میڈیا پر کام کرنے والے کانٹینٹ کریٹرز نے، یوٹیوبرز نے، باقاعدہ فیس بک کے لیے کام کرنے والوں نے دھاوا بول دیا. ہاسپٹل تنگ آ گیا، ہاسپٹل نے علاج سے انکار کر دیا، مزید کسی ہاسپٹل نے لیا نہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ عمار اس دنیا سے چلا گیا ہے. اور ہیش ٹیگ جسٹس فار عمار یہ سوشل میڈیا پر ٹرینڈ کر رہا ہے. میں نے شروع کیا تھا، میں نے مطالبہ کیا تھا بہت زوردار انداز میں ٹویٹر پہ، اور اس کے بعد یہ وہاں پر ٹرینڈ کر رہا ہے. یہ جو چلا گیا اس کے بعد مجھے کچھ چیزیں جو ہیں بہت تکلیف دہ تھیں میرے لیے. میں بھی 3 بچوں کا باپ ہوں، تو اس لیے میں اس طرح سے اس پر بات کر رہا تھا کہ جو لائیو کوریج ہو رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، چیف جسٹس صاحب، وہ کر رہے ہیں کہ بھاڑ میں گئی یہ کوریج، اس کو چھوڑیے اور اس معاملے کی بات کیجیے، اس بچے کی بات کیجیے، اس کا انصاف کیجیے. اس کا قاتل کون ہے یہ بتائیے ہمیں، کیونکہ ہم نے دیکھا یہ کہ وہ ہنستا کھیلتا ہمیں نظر آ رہا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے ایک ایسی ویڈیو دیکھی کہ جس میں اس کے منہ سے اس کے ہاتھوں تک رال کی ایک لکیر تھی، کنٹرول لاس تھا. پھر ہم نے ہاتھ پاؤں مڑتے ہوئے دیکھے، پھر ہم نے اس کو بولنے پر کنٹرول کھوتے ہوئے دیکھا، پھر بستر پہ دیکھا، اسپتال کے بستر پہ دیکھا، راتوں کو اٹھ کر روتے ہوئے دیکھا. اس کے گھر والے، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد پولیس بار بار آتی تھی، جس طرح سے راتوں میں دن کے مختلف حصوں میں آ کر چھاپے مارتی تھی، پورے خاندان کو ہراساں کیا جا رہا تھا، بچے پر اس کا اثر تھا. اب میں یہاں ایک چیز بتاؤں آپ کو، یہ بعض لوگ سوشل میڈیا پہ بات کر رہے ہیں کہ یہ بچہ جو تھا وہ بیمار تھا اس لیے یہ جان سے چلا گیا ہے، اور اس پر جو ہے وہ سیاست نہ کی جائے. دیکھیے، لاش پہ تو کبھی بھی سیاست نہیں ہونی چاہیے. اس بچے کے کیس میں نے کچھ چیزیں معلوم کی. یہ میں نے معلوم کی تو پتہ یہ چلا کہ اس بچے کو، اور یہ مجھے اپنے ساتھیوں سے پتہ چلا، کچھ سورسز سے پتہ چلا، میزلز کے بعد ایک انفیکشن ہوا تھا. عام طور پر نہیں ہوتا لیکن بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے. وہ انفیکشن اگر بگڑ جائے تو پھر میں نے یہ انفارمیشن لینے کے بعد کچھ میڈیکل سائنس سے تعلق رکھنے والے دوستوں سے بھی رابطہ کیا. وہ انفیکشن اگر بگڑ جائے تو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ نیورو کا ایک ایشو ہو گیا، اور اس کے نتیجے میں وہ مہلک ہو سکتا ہے. اس بچے کے کیس میں غالباً وہ ہوا، لیکن وہ کہاں ٹریگر ہوا یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. اس بچے کا باپ نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد کیا خوف کے ہراسانی کے ان لمحات میں ہوا، میں ان میں سے کسی بھی چیز پہ بات نہیں کر رہا، لیکن ہوا اس درمیان میں وہ ٹریگر ہوا، کیونکہ ہمیں وہ جو ویڈیو ہے اس میں تمام تاریخیں نظر آتی ہیں کہ کیسے ہوا. تو یہ ممکن ہے کیا ان کے خاندان نے اس واقعے کے بعد ان حالات پر جو اس سے میاں عباد فاروق گزر رہے ہیں، اس سے بعض چیزوں سے لوگوں کو، سوشل میڈیا کو لا علم رکھا، یہ بھی دیکھنے کی چیز ہے. لیکن جو نون لیگ کے پالتو ہیں نا،
یہ جو بتا رہے ہیں آ کر کہ دیکھیے یہ لاش پہ سیاست کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے، اور اس معصوم کے معاملے پر بات کرنے والے لاش پر سیاست کر رہے ہیں. ان سے سوال ہے، ان بے شرموں سے، بے حسوں سے، بے غیرتوں سے ایک سوال ہے کہ شہریار آفریدی جیل میں تھے، گرفتار تھے، تو ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے باقاعدہ تحریری طور پر درخواست دی کہ مجھے پرول پر رہا کیا جائے، اپنے بھائی کی آخری رسومات میں مجھے ان کے سفر آخرت میں شرکت کی اجازت دی جائے. نہیں ہوا. ان کی بہن کی ڈیتھ ہوئی، نہیں ہوا. تو کیا ہوا شہریار آفریدی کے ساتھ؟ لاش پہ سیاست ہو رہی تھی. میاں نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ اور کیپٹن صفدر صاحب، ان لوگوں کو پرول پر رہائی ملی. بیگم کلثوم نواز اس دنیا سے چلی گئی، اور یہ جو پرول پر رہائی تھی 48 گھنٹے کی، 3 دن کی، اور پھر اس کے بعد اور بڑھی. یہ لوگوں کی رہائی کا معاملہ تھا. پھر اس کے بعد حمزہ اور شہباز شریف، یہ لوگ گرفتار تھے. ان کی دادی صاحبہ جو پاکستان سے چلی گئی تھیں، ان کی لندن میں وفات ہوئی، پاکستان واپس لائی گئیں، ان کا جسد خاکی لایا گیا. حمزہ کو اور شہباز شریف صاحب کو پرول پر رہائی ملی. پھر اس کے بعد آپ کو مزید دیکھنے ایسے کیسز. خورشید شاہ صاحب گرفتار تھے، غالباً فرسٹ بھی نہیں، دور کے کزن اس دنیا سے رخصت ہوئے، خورشید شاہ صاحب کو پرول پر رہائی ملی. دوست مزاری، وہ جو لمبے بالوں والے، پنجاب اسمبلی میں میرے پاس چودھری شجاعت صاحب کا لیٹر، وہ ان کے دادا کی وفات ہوئی، پرول پر رہائی ملنی چاہیے تھی. اسی طرح سے خواجہ سعد رفیق صاحب، ان کی خوش دامن، ان کی ساس صاحبہ اس دنیا سے چلی گئیں، پرول پر رہائی ملی، خواجہ صاحب کو ملنی چاہیے تھی. میاں عباد فاروق کی اس واقعے کے بعد کچھ لوگ بیچ میں پڑے اور ان کی اپنے بچے سے اسپتال میں ملاقات کروائی گئی، اس کی تصویریں آئیں. اس فیملی نے غالباً اس چیز کو بھی میڈیا، سوشل میڈیا سے اطلاعات یہ ہیں کہ لا علم رکھا. لیکن یہ جو کچھ ہوا ہے یہ انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرتا ہے. اس بچے میں اگر اس انفیکشن کی جو بھی چیز تھی اس نے ٹریگر کر کے اس کو یہاں تک پہنچایا، یا یہ یوں ہی ہوا، یہ بھی انویسٹیگیشن ڈیمانڈ کرتا ہے. ان کے گھر پر یہ ایسے نہ بھی ہوا، لیکن میاں عباد فاروق گرفتار ہو گیا اپنے جرم کی پاداش میں. اس کے بعد ان کے گھر پر مسلسل پولیس نے جا کر جو چھاپے مارے ہیں، کس کھاتے میں مارے ہیں؟ وہ جو آج مسرت جمشید چیمہ کا ویگو ڈالا اور ان کی لینڈ کروزر لے کر پنجاب پولیس گھوم رہی ہے سڑکوں پر، کس کھاتے میں گھوم رہی ہے؟ وہ الگ ہو چکے، علیحدہ ہو چکے، پریس کانفرنس کر چکے، کس کھاتے میں گھوم رہی ہے؟ وہ جو جگہ جگہ پولیس بار بار گھروں میں پہنچ کر کاروبار کو تباہ کرتے ہوئے کارروائیاں کر رہی ہے، کس کھاتے میں کر رہی ہے؟ جو نون لیگ کے باقاعدہ کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے پنجاب میں، کس چکر میں ہو رہا ہے؟ کیا یہ بھی لاشوں پر سیاست ہو رہی ہے؟ تو یہ چیزیں ہمارے ہاں ہو رہی ہیں. نون لیگ کے پالتو، وہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہوں یا صحافی ہوں، انتہائی بے حسی کا، انتہائی درجے کی بے شرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جو نہیں کرنا چاہیے. ایک بات. دوسرا، اس ویڈیو میں مجھے آپ سے بات کرنی ہے کہ قاضی فائز صاحب آج بطور چیف جسٹس پہلی بار عدالت پہنچے تو ایک عدد ٹویوٹا گاڑی نظر آئی، اس میں سے وہ اترے اور بتایا گیا کہ نہیں جی، چیف جسٹس صاحب نے بلٹ پروف گاڑی لینے سے انکار کر دیا، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ بغیر پروٹوکول کے آ گئے. چیف جسٹس صاحب اندر پہنچے، چیف جسٹس صاحب نے تقریر کی، تالیاں بجی. جسٹس صاحب نے کہا ہمیں بڑا خیال رکھنا ہے عدالت آنے والوں کا، عدالت کوئی خوشی سے نہیں آتا، لوگ آتے ہیں مجبور ہو کر، ہمیں ان کا خیال رکھنا ہے. اس کے بعد چیف جسٹس صاحب اپنے کمرے تک گئے ہیں تو یہ پڑ تختی ہمیں دکھائی گئی، اور کچھ یوٹیوبرز جو تھے وہ ان کے کمرے کے دروازے تک پہنچے. مجھے تو ڈر یہ تھا کہ وہ اندر ہی نہ داخل ہو جائیں. جسٹس فائز عیسیٰ کہ، اور پھر وہ بتانے لگے کہ دیکھیں جی کتنی بڑی بات ہے، انہوں نے اپنے نام کے ساتھ چیف جسٹس نہیں لگایا. اعتماد کریں سر، تب چیف جسٹس لگائیں، آپ چیف جسٹس ہیں، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کریں، لگائیں. اور یہ چیف لگا کر آپ باقاعدہ یہ پیغام دیں کہ آپ کے پاس یہ طاقت ہے، اس عہدے کی طاقت ہے، اور آپ پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیں گے. تو اعتماد کریں، لگائیں. دوسرا، یہ جو آپ نے سیکیورٹی نہیں لی، یہ سیکیورٹی آپ کو لینی چاہیے. آپ کا عہدہ جو ہے وہ کل ایک واقعہ ہوا ہے، تحفظ ناموس پاکستان، ایسی کوئی فضول سی تنظیم اٹھ کے آ جائے تو آپ کو سیکیورٹی لینی چاہیے. سیکیورٹی کا بہت بڑا ارینجمنٹ نہ بھی ہو تو منیمم سیکیورٹی آپ کے پاس ہونی چاہیے، لیں سیکیورٹی. باقی جو آپ نے عدالت میں لائیو دکھایا، شکریہ آپ کا، یہ کارروائی لائیو دکھانے کا، اس لیے کہ ہمیں ورنہ پتہ ہی نہ چلتا
کہ ایک وکیل جو دلائل دینے کے لیے کھڑا ہو اس کو دلائل دینے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا. ایک جج، دوسرا جج، تیسرا جج، میرا سوال لے لیں، میرا بھی سوال لے لیں، نوٹ ڈاؤن کر لیں سوالات کو. وہ دلائل کب دے گا؟ ہمیں تو لگتا ہے کہ ایک وکیل باہر بیٹھ کر یہ گھنٹوں دلائل دیتا ہے اور جج جو ہے وہ یوں بیٹھ کے سنتا رہتا ہے اس کو کہ یہ بول رہا ہے 3 سے 4 گھنٹے بولے گا، پھر میں چپ ہو جاؤں گا، مطلب سنتا رہوں گا اس کو چپ بیٹھ کے، پھر میں سوال کروں گا. یہاں تو وکیل کو صرف ایسا لگتا ہے کہ 3 سے 4 ججز کے درمیان میں یہ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے ہم نے. وہ یہی کرتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں خواجہ طارق رحیم صاحب. تو شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں یہ بھی دکھایا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کا کورٹ روم نمبر 1 کیا شان و شوکت والا کمرہ ہے. وہ کمرہ کم مطلب وہ کسی بڑے شاپنگ مال کا جو ایٹریم ہوتا ہے اس سے بڑی چیز ہے وہ، اور زبردست چیز ہے. اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ نصیب فرمائے آپ لوگوں کو. لیکن اس غریب ملک میں یہ شان و شوکت دکھانے کا شکریہ ٹیلی ویژن پر. اور سیدھی بات ہے، انصاف نظر آنا چاہیے، منصف نظر نہیں آنا چاہیے. تو آپ سے ارشد شریف کی فیملی انصاف مانگ رہی ہے، انصاف دیں. آپ سے عمران ریاض کی فیملی انصاف مانگ رہی ہے، انصاف دیں. آپ سے وہ لوگ انصاف مانگ رہے ہیں جن کے بارے میں صدر پاکستان نے یہ الفاظ کہہ دیے کہ مائی اپالوجیز ٹو آل دوز ہو ول بی افیکٹڈ. میں نے سائن نہیں کیے، انصاف دیں. آپ کے سامنے بڑے بڑے کیس ہیں، 90 دن میں انتخابات اس ملک کے آئین میں لکھا ہوا ہے، انصاف دیں. اور یہ جو آپ نے کہا تھا فل کورٹ والا، کیا ہی شاندار اور مدلل سوال تھا. عام طور پر جواب میں دلیل ہوتی ہے، لیکن کیا ہی مدلل سوال تھا جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کا. انہوں نے سوال کیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ معاملہ جس میں ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ بینچ کیسے بنے گا، یہ معاملہ فل کورٹ سن لے گا تو پھر ہوگا کیا؟ اگر اس معاملے پر آپ یہ بینچ فیصلہ دے دے گا کہ جناب ٹھیک ہے 3 ججز کی کمیٹی والا معاملہ ٹھیک ہوگا، تو اس کے بعد یہ فرمائیے کہ اپیل میں کہاں جائیں گے؟ یہ تو تمام ججز آ چکے، فیصلہ دے چکے. تو فل کورٹ اگر کسی معاملے کا فیصلہ کر دے گا تو پھر اپیل میں کہاں جائے گا؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہنے لگے کہ پھر اپیل نہیں ہوگی ایسے کیس میں. تو سپریم کورٹ پہلی بار میں ایک سائل کا اپیل کا حق فل کورٹ بنا کے ختم کر دے گی. اس لیے بہتر یہ ہے کہ 3 سے 4 دماغ، 5 دماغ کسی کیس کو 7 دماغ سن رہے ہیں تو وہ سن لیں، اور اس کے بعد جب وہ اپیل میں آئے اور وہ کہے جناب یہ چیزیں آپ سے شاید سننے سے رہ گئی ہیں حضور، تو پھر اس پر 7 کی جگہ 9 دماغ سن لیں، 10-11 دماغ سن لیں اس کو، اور پھر فیصلہ کر لیں. یہ اگر آپ فل کورٹ بٹھا دیں گے اور تمام لوگ ایک بار میں فیصلہ دے دیں گے تو اس کی اپیل کہاں گئی؟ اس کا اپیل کا حق کہاں گیا؟ آپ نے ایک ساتھ 2 فیصلے کر دیے. تو آپ کو ایک بار میں ایک فیصلہ کرنا ہے. اور بات یہ ہے کہ جسٹس لائیو ہو یا نہ ہو، جسٹس الائیو ضرور ہو، یہ اطمینان ہونا چاہیے. اور سیدھی بات ہے، آپ کا کام ہے انصاف دینا، بر وقت، سستا، فوری انصاف دینا. اس کے علاوہ یہ جو آپٹکس ہے یہ فراہم کرنا آپ کا کام نہیں ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.